Assalamu alaikum, I'm Mana from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by the Kohistani Khalid bin Walid, First War for Islam, Jang-e-Mu'ta. Number 6, The Kohistani. So Khalid bin Walid کے اسلام قبول کرنے کے بعد کی پہلی جنگ ہے جنگ-e-Mu'ta. So آئیے دیکھتے ہیں. Let's start the video. 1, 2, 3. صلح حدیبیہ کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اس سے مسلمانوں کو تھوڑا ٹائم ملا اور انہوں نے ریلیکس ہو کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کی زندگی باقی عربیوں سے بالکل الگ ہو چکی تھی، جس سے عرب کے لوگ بہت امپریس ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ اسلام کی دعوت قبول کرنے لگے. ان سب میں مکہ کے 2 بہت امپورٹنٹ لوگ خالد بن ولید اور عمر بن عاص بھی تھے. اور خالد بن ولید کے لیے تو اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ قرآن میں ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد تھے ان کے بارے میں بہت سخت ورڈز یوز کیے گئے تھے. اور عرب میں خاندان اور اسپیشلی باپ کی عزت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی. لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے اپنے والد اور پورے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لیا. First War. آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمبیسڈر رومن امپائر کی طرف بھیجا. لیکن اس ایمبیسڈر کو غسانی کنگڈم نے بہت ہی بری طرح قتل کر دیا. یہ غسانی کنگڈم عرب اور رومن امپائر کے بالکل بیچ میں تھا، اور یہ غسانی کنگڈم رومن امپائر کا ایک ویسل سٹیٹ تھا. ویسل سٹیٹ مطلب ایک پپٹ سٹیٹ. غسانی کنگڈم کا ایمبیسڈر کو مارنا جنگ کے اعلان جیسے تھا، اور صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ آج بھی UN چارٹرز میں ایمبیسڈر کو مارنا سب سے بڑے کرائمز میں سے ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو انہوں نے فوراً 3000 لوگوں کی فوج جمع کی اور رومن امپائر پر حملے کا فیصلہ کیا. یہ فوج مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی. اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں کی تھی. رومن امپائر اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے پرشین امپائر سے ایک بہت خطرناک جنگ جیت چکی تھی. رومن اور پرشین امپائر اس زمانے کے 2 بڑے سپر پاورز تھے، جس طرح آج امریکہ اور چائنا ہے. اور اس جنگ میں کون جیتے گا یہ قرآن نے اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا. یہ بھی بہت زبردست سٹوری ہے، تو سبسکرائب. یہ رومن امپائر کا پیک دور تھا. اس سے پہلے عربوں نے رومن امپائر پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا تھا، اور رومن امپائر سے جنگ کرنا بالکل سوسائڈ سمجھا جاتا تھا. جب عربوں کو پتا چلا کہ صرف 3000 مسلمان رومن امپائر پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ ان 3000 میں سے ایک بھی بندہ زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا، اور رومن امپائر اس کے بعد مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اسلام سے پہلے زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا، اور باقی فوج کو بتایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو تمہارا نیکسٹ لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو تمہارا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا. اور انہیں کہا اس جگہ پر جاؤ جہاں انہوں نے ہمارے ایمبیسڈر کو شہید کیا تھا، اور انہیں اسلام کی دعوت دو. اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں صرف اور صرف تب ان سے لڑائی کرنا، اور ہاں کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو انڈر اینی سرکمسٹانسز نقصان نہیں پہنچانا، اور درختوں کو بھی نہیں کاٹنا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 فوج لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں پتا چلا کہ رومنز 2 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں. 2 لاکھ 3000 ورسز 2 لاکھ. اس اینیمیشن کو دیکھیں، اس سے تھوڑا اندازہ ہوگا کہ ان 2 فوجوں میں کتنا بڑا ڈیفرنس تھا. یہ ہے ایگزیکٹلی 3000 لوگوں کی فوج، اور اس کے سامنے یہ ہے 2 لاکھ لوگوں کی فوج. اب کچھ ویسٹرن ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ نہیں بلکہ اس سے کم تھے، لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے. مسلمانوں کے ایک گروپ نے سوچا کہ ہمیں مدینہ سے اور فوج کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہم جنگ یا جیتیں گے اور یا شہید ہوں گے، جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہاں مسلمانوں نے ایک زبردست پلان بنایا. وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پہلے لڑائی ہونی تھی پیچھے ہٹے اور مدہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان رکے. اب اس کا کیا فائدہ تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ اگر یہ 2 پہاڑ نہ ہوتے اور مسلمان 2 لاکھ رومنز پر حملہ کرتے
तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर सकते थे, लेकिन इन दो पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में इनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। जैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फियर्स लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया। तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद इनके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले और इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे थे। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा कि जल्दी आपस में एक लीडर चूज करो, वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले जैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी। तो सारों ने यूनानिमसली विदाउट एनी डाउट खालिद बिन वलीद को जंग के दरमियान ही अपना लीडर और जनरल बनाया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि रोमन्स को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन्स मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकते हैं। तो अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान वापस भी चले जाए और रोमन्स इन्हें कमजोर समझकर इन पर हमला भी ना करें। तो उस रात खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फौज को रीशफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आना शुरू हुई। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स इनका पीछा करें और वो इनको ट्रैप कर दें। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता वहां से पीछे हटकर मदीना पहुंच गई और मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा कहीं ये लोग जंग से भाग कर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भाग कर नहीं आए, ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया था। तो जब उन्होंने देखा कि 2 लाख फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए, तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई। और अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक, बदर, ओहद में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मुता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रोमन्स इतनी छोटी फौज से जंग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन एम्पायर कुछ साल पहले पर्शियन एम्पायर से जंग के बाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसी टाइम कुरान के सूरह रोम में कहा गया था कि ये जंग पर्शियंस नहीं रोमन्स जीतेंगे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब्सक्राइब। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी बाय द कोहिस्तानी जंग मुअता के हवाले से, जो कि खालिद बिन वलीद की पहली जंग थी इस्लाम कबूल करने के बाद, और ये जंग रोमन्स के ख़िलाफ़ थी। इस वीडियो में उन्होंने पूरी तफसील से बताया है कि ये जंग
کس وجہ سے شروع ہوئی تھی, کیسے مسلمانوں یہ جنگ لڑی تھی مسلمانوں نے, جو کہ ان کی تعداد 3000 تھی اور رومنز کی تعداد 2 لاکھ تھی, تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. شروع سے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ ان کو فتح نصیب نہیں ہوگی, اور یہی ہوا ہے, فتح تو نصیب نہیں ہوئی. لیکن دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیسے تھی لڑنے کی, جس کی وجہ سے ان کو کم سے کم نقصان ہوا ہے. رومنز میں زیادہ نقصان ہوا ہے, مسلمانوں میں کم نقصان ہوا ہے, اور وہ کس طرح جو ہے پیچھے ہٹ کے واپس آ گئے عزت کے ساتھ. جو ہے ان کو رومنز کو ایک امپریشن بھی دیا ہے کہ یہ فوج مسلمانوں کی کمزور فوج نہیں ہے, اس لیے تاکہ ان پر جو ہے ان کو یہ دماغ میں نہ آئے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ کمزور ہے اور ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے, مدینے کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے. تو انہوں نے یہ امپریشن بالکل بھی ہونے نہیں دیا رومنز کے اندر. مسلمانوں نے ان کو ایک امپریشن دیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی طاقتور فوج ہے, جو 3000 کے حساب سے جو ہے 3000 واریئرز جو ہے 2 لاکھ کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے, تو اس حساب سے جو ہے وہ فوج کافی طاقتور ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہی تھی کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی لڑنے کی, کس طرح انہوں نے جگہ چوز کی ہے اور کس وجہ سے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے, کس طرح اس جگہ کو چوز کیا ہے لڑنے کے لیے. تو وہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہے. اور جس طرح یہ کوہستانی ویڈیوز بناتے, بالکل دلچسپ طریقے سے جو ہے ہمیں یہ ویڈیوز بنا کر دیتے ہیں. تو ہم یہ چیزیں تو اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن اس طرح سے دماغ میں رہتی نہیں یہ چیزیں, جس طرح اینیمیشنز بنا کے اور جس طرح یہ اسکرپٹ ایک دلچسپ اسکرپٹ بنا کر جو ہے ہمیں یہ ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے دماغ میں رہتی ہیں اور کافی انٹرسٹنگ بھی لگتی ہے دیکھنے میں. تو ان کا بہت بہت شکریہ, بہت ہی اعلیٰ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس عمل کے لیے جو وہ کر رہے ہیں, جو وہ مسلمانوں کو اس طرح کے ہسٹوریکل واقعات پر ویڈیوز بناتے, دلچسپ ویڈیوز بناتے, جو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اور کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہے دیکھنے میں. سو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.